مولوی صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ موبائل جیب سے نکال کے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جو کھڑا ہوا ہے اس کی نظر اس کے موبائل پہ پڑتی ہے، اس کی نماز میں خلل پڑ جاتا ہے. اب بندہ اس کو منع کرے، کوئی بچہ ہو تو منع کرے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے ٹھیک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ مسجد میں بھی جا کے نا موبائل کھولتے ہیں اور باقاعدہ SMS پڑھتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ٹائم قرآن یا تفسیر کھول کے پڑھتے ہیں. میں پھر بھی کہوں گا کہ بھئی آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ نے یہی موبائل یوز کرنا ہے، اس کا مطلب اب ٹائم اتنا نہیں تھا. سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ جو میں نے احادیث کی بکس پہ پڑھا ہوا ہے، ہر انسان کے گھر میں ایک جگہ ہو جہاں وہ آرام سے نماز ادا کرے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جن کو جانتے ہیں، آپ ان کے پورے گھر پہ چیک کریں، A1 VIP چیزیں لگی ہوں گی کمروں میں، لیکن وہ نماز کی جگہ کہیں نماز کی جگہ وہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک مقام ایسا رکھو جہاں پر آپ یا آپ کی فیملی نماز یا نوافل پڑھیں، پرمنٹ ہو، وہ پاک جگہ بھی ہو، یعنی کہ وہ آپ کا سمجھو مسلح ہے. بالکل صحیح. اب آپ کسی گھر میں جائیں نا تو بس وہ، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ خاص جگہ رکھی ہوئی ہو. مجھے اس کا پہلے پتہ نہیں تھا، میں بھی ایسی تھا، لیکن جب پتہ لگ گیا تو میرے گھر میں ایک مخصوص جگہ ہے، میں اس میں جا نماز رکھی ہوتی ہے. اور جب پتہ لگ گیا تو جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو سنت ہے نا میں گھر میں ادا کرتا ہوں. اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہاں پر مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے، رش ہوتا ہے نا بعض دفعہ جماعت کے بعد بھی گیپ نہیں ملتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر نوافل ہیں نا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. میں آگے میں بھی یہی کہوں گا کہ ایسے ہی ہے، وہی جیسے بتایا ہوگا کہ ہر کام مسجد میں دنیاوی نہ کرو. آپ جب اللہ کے گھر میں آ گئے ہو تو بالکل وہیں چلے جاؤ. اور میرا یہی مشورہ آپ کو بھی ہے اور ہر اس بندے کو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ اپنے گھر میں ایک کونا رکھ لیں، شاید کوئی 7-8 فٹ ہی کافی ہوتی ہے، بس آپ کی وہاں جا نماز ہو. آپ نے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ نے وضو کیا ہوا ہے، وہاں آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لو، ظہر کی 4 پڑھ لو. یہ اتنا اچھا کام ہے کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ. کیوں کہ آپ کے گھر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن جس گھر میں نماز ہی نہ پڑھی جائے تو اس گھر میں اگر ٹینشن ہو تو وہ کہے پتہ نہیں کسی نے تعویذ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ نہیں ہے، تم غلط کام کر رہے ہو. خود آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے سارے کمرے ہیں گھر میں، 3 4 5 6 ہوتے ہیں، ہاں ہر جگہ. ایک کونا نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو سلیکٹ کر لیں کہ یہاں جہاں نماز میری پڑھی ہوتی ہے میں نفل یہاں پڑھوں گا، سنت جو بھی کرنا ہے میں نے یہاں، فرض کے لیے میں مسجد میں جاؤں گا، فرض ادا کروں گا. اس کے بعد جو سنت یا نوافل آپ نے پڑھنے وہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے اس عبادت سے، اس نماز سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی. چاہتے ہو برکت لیکن کام کرتے ہو سارے الٹے. تو بس اس کا یہی ہے کہ آپ سے بھی یہی ہے، میں خود یہ کام کرتا ہوں، تو سب سے یہی ہے کہ اپنے مسجد میں نا، اپنے گھر میں ہاں ایک جگہ مسجد ایسی میں ہو. ایک جگہ ایسی رکھ لو کہ جس کو آپ نے جب نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں نا، تقریباً ہر مغرب سے پہلے سنت نہیں ہے، لیکن چلو باقی نمازوں میں سنت ہے نا پہلے، وہ آپ گھر میں ادا کریں. اور جب آپ مسجد میں جائیں اس ٹائم آپ تسبیحات کریں، موبائل پھر بھی نہ آن کریں نا، تسبیح پکڑ لیں، اللہ کا ذکر کریں. اور جب جماعت کھڑی ہو تو آپ کھڑے ہو کے جماعت میں شامل ہو جائیں آپ. لیکن وہیں جا کے آپ نے موبائل کھولنا ہے، اچھا کام بھی کر رہے ہو، لیکن بات وہی ہے کہ نظر تو پڑتی ہے وہاں پر، خاص کر وہ جہاں دوسرا بندہ آ کے بالفرض سنت پڑھتا ہے وہ اس کو جگہ ہی وہی ملتی ہے، تو جو سامنے اس کی نظر پڑے گی کیونکہ سکرین پہ روشنی ہوتی ہے. ہاں روشنی ایک دم. اب وہ چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی میسیج، اچھا میسیج بھی کرتے ہیں، یہ آپ نے فیل کیا ہوگا، کئی لوگ نا مسجد میں بیٹھ کے نا سارے میسیج پڑھ لیتے ہیں کہ کس نے کیا مجھ سے پوچھا ہے یا کیا بات کی ہے، اس کو آگے سے جواب بھی دے رہے ہوں گے. یہ آپ نے مسجد کو کیا بنایا ہوا ہے؟ مسجد ایک پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے وہ. بس یہی ہے کہ میرا برحال یہی مشورہ ہے کہ سنت اور نوافل گھر میں اور مسجد میں خالی فرض. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اللہ پاک سب کو بس توفیق دے.
चलो